ابتدا میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں۔ آدم نبی ہیں، نوح نبی ہیں، حضرت ابراہیم نبی ہیں۔ نفس نبوت میں سب برابر ہیں، لیکن فضائل اور کمالات میں ایک دوسرے سے افضل ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یہ ان کی خصوصیت ہے، ایک کیریکٹرسٹک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ نیز مادر ذات اندھے کو بینا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ آج تک میڈیکل سائنس ان کے علاج و معالجہ میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کٹے ہوئے پارٹس کو اگر 5-6 گھنٹے کے اندر وہ پارٹ مل جائے تو دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے اور جڑ جاتا ہے۔ لیکن کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر سکتا ہوں، یا کوڑھی کو اچھا کر سکتا ہوں، یا اندھے کو بینا کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ لوہا ہاتھ میں آتے ہی موم ہو جاتا تھا، جس طریقے سے چاہتے تھے اسے شیپ دے دیتے تھے۔ فزکس اور کیمسٹری پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کہ کتنے فارن ہائٹ پہ لوہا گرم ہوتا ہے، ہاتھ میں آتے ہی لوہے کا موم ہو جانا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ جنوں پر ان کی حکومت تھی، ہوا کے اوپر ان کی حکومت تھی، اور ان کا تخت ہوائی جہاز کی طرح ہوا میں اڑتا تھا۔ یہ تخیل فضا میں اڑنے کا یہ قرآن حکیم نے دیا ہے۔ موبائل کا تخیل تصور قرآن حکیم نے دیا ہے۔ ٹی وی کا تخیل قرآن حکیم نے دیا ہے۔ ویسے کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن بین السطور بٹوین دا لائنز ساری چیزیں قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ تمام فنون کی، تمام علوم کی بنیاد فراہم کرتا قرآن حکیم ہے، ہدایت کی کتاب، لیکن ضمناً ساری باتیں کہہ جاتا ہے جو ہر علم کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے نبیوں کو مختلف کمالات اور فضائل سے نوازا تھا۔ تو نفس نبوت میں سب برابر، لیکن کمالات و فضائل میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ وہی بات کہی جا رہی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ ہوا یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی روتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ نبی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ آپ کے فلاں صحابی نے مجھے تھپڑ مار دیا ہے۔ کہا کہ ادعو، بلاؤ اس کو، بلاؤ اس کو۔ اب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے لما لطمت هذا، why did you poke in his kisser، why did you slap him، کیوں مارے اس کو، جھاپڑ کیوں مارے؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا تو یہ آدمی کہہ رہا تھا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام نبیوں کے اوپر برگزیدگی اور تمام نبیوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ تو میں نے رک کر کے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موسیٰ کو فضیلت بخشی ہے؟ تو بولنے لگا ہاں، میں نے ایک جھاپڑ مار دیا، اس وجہ سے یہ دوڑا دوڑا ادھر آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان اس طریقے کا معاملہ مت کرو کہ فلاں نبی بڑا ہے فلاں نبی چھوٹا ہے۔ تو آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی
سید البشر ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہے. افضل الانبیاء تو بولتے ہیں، تو یہ بولنا صحیح نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے. افضل الانبیاء ہیں ایسا کہا جا سکتا ہے، تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن کسی ایک نبی کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے نبی کے تعلق سے کوئی توہین آمیز بات نکل جائے. جیسے نبی نے فرمایا مجھے یونس ابن متہ پر فضیلت مت دو، یعنی نبی کے مقابلے میں کسی ایک نبی کو مت لاؤ، دو نبی کو مت لاؤ، تین نبی کو نام بنا مت لاؤ کہ ہمارے نبی موسیٰ سے بڑے ہیں، ہمارے نبی عیسیٰ سے بڑے ہیں، ہمارے نبی یونس سے بڑے ہیں. یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی تمام انبیاء کرام سے افضل ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے. جیسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں اے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے والے، ایسا بول سکتے ہیں نا، اے تمام انسانوں کو پیدا. اب یوں نہیں کہ اے مچھر کو پیدا کرنے والے. ٹھیک ہے، مچھر کو اسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اتنی چھوٹی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہنا کہ اے مچھر کے پیدا کرنے والے. ٹھیک ہے، مچھر کو اس نے پیدا کیا ہے، لیکن اس طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے اے مچھر کو پیدا کرنے والے. حالانکہ تمام چیزوں کو اسی نے خلق کیا ہے. تو بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی. آپ افضل الانبیاء ہیں، ہاں کسی خاص نبی کو اپنے نبی کے مقابلے میں فضیلت مت دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے نبی کے تعلق سے کوئی گستاخانہ کلمات نکل جائے، اس سے پرہیز کیا جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے اندر خرید و فروخت نہیں ہوتی، لین دین نہیں ہوگا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، خرچ کر لو. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرتے. رمضان میں تو یہ جذبہ بہت نمایاں نظر آتا ہے خرچ کرنے کا. ایک صاحب نے یہ حدیث دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کے اوپر یہ بات شاق نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو ضروری قرار دے دیتا کہ بغیر مسواک کے نماز نہیں ہوگی، ایسا بول دیتا ہوں. اگر میری امت کے اوپر یہ بات گرا نہ ہوتی تو میں حکم دیتا اپنی امت کو کہ بلا مسواک کے نماز ادا مت کرو، ہر نماز کے وقت مسواک کر لیا کرو. تو کچھ ہمارے بھائی اس طریقے کا ثواب لینے کے لیے آگے بڑھ گئے. تو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے اندر لین دین نہیں ہے، جس کے اندر دوستی کام نہیں آئے گی، جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اس سے پہلے ہی خرچ کرو. اس کے بعد آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے بارے میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مرد یا عورت ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی سوائے موت کے. ریپیٹ کرتا ہوں، حضرت امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مرد ہو یا عورت ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی طور پر پڑھ لیا کرے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوئی سوائے موت کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث بھی لائے ہیں کہ رمضان شریف میں زکوٰۃ کے مال مسجد نبوی میں اسٹور کیے جا رہے تھے، ڈھیر کیے جا رہے تھے، پائلڈ کیے جا رہے تھے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ رات میں اس غلے کی اور اس سامان کی نگرانی کریں. وہ بیٹھے ہوئے نگرانی کر رہے تھے، اچانک ایک آدمی کو دیکھا کہ تھیلا لیے پہنچا ہے اور لپ بھر بھر کر کے تھیلے میں ڈال رہا ہے. پکڑ لیا انہوں نے، رونے گانے لگا
غریب آدمی ہوں, بال بچے والا آدمی ہوں, اور غریبی نے مجھے چوری پر مجبور کیا ہے, مجھے چھوڑ دیجیے, اب نہیں آؤں گا. کہا کہ صحیح کہتا ہے, نہیں آئے گا؟ بولے بالکل نہیں آؤں گا. آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بتایا, کہا کہ وہ پھر آئے گا. اب حضرت ابو ہریرہ پھر بڑے نشاط کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ نبی نے کہہ دیا تو آنے والا ضرور ہے. وہ دیکھا پھر تھیلا لیا آ رہا ہے اور لب بھر بھر کر کے تھیلے میں ڈالا, پھر پکڑا. کہا کہ تو کل بولا تھا کہ نہیں آؤں گا نا, پھر کیسے آ گیا؟ پھر رونے لگا, غریب آدمی ہوں, بال بچے والا آدمی ہوں, اب کی چھوڑ دیجئے تو نہیں آؤں گا. کہا کہ پکا؟ پکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا پھر آ گیا تھا وہ, لیکن اب کہہ کر کے گیا کہ نہیں, کہا پھر آئے گا وہ. اب حضرت ابو ہریرہ کو بڑا تعجب ہوا. پھر وہ چاق و چوبند ہو کر کے بیٹھے, دیکھا کہ پھر وہی تھیلا لے کر کے پہنچ رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا بیٹا, لا ارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب تجھے لے کر چلوں گا. اب دیکھا کہ اب رسول کے پاس جانا ہے, کہنے لگا ایک بات بتاؤں تو تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا کہ کیا؟ کہا کہ آیت الکرسی کی فضیلت. کہ وہ کیا؟ تو اور آیت الکرسی کی فضیلت, یو تھیف, تو آیت الکرسی کی فضیلت بتائے گا؟ اچھا بتا. کہا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آ جاؤ, اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی, جب تم اپنے بستر پر آ جاؤ کہ اب تمہیں سونا ہی ہے, کوئی کام نہیں کرنا ہے, تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. کہا کہ فائدہ؟ کہا کہ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات بھر تیری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا, وہ تیری حفاظت کرے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ولا یقربک شیطان حتی تصبح, صبح تک کوئی شیطان تیری قریب نہیں آئے گا. دو فضیلت تو بتا دی. حضرت ابو ہریرہ نے وعدے کے مطابق اسے چھوڑ دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو ہریرہ پہنچے, کہا کہ اللہ کرو تیسری بار بھی آیا تھا, لیکن میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس نے آیت الکرسی کی ایک فضیلت بتائی ہے. اللہ کے رسول کیا وہ صحیح ہے؟ کہا کہ کیا بتایا اس نے؟ کہا کہ یہ دو فضیلتیں بتائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے صحیح کہا, وہ انسان نہیں ہے, صدقک وہو کذوب ذاک شیطان, حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے لیکن اس بارے میں وہ سچا ہے, اور وہ انسان نہیں تھا, وہ شیطان تھا. بتائیے چلا کہ شیطان بھی انسانی شکل میں آتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں, اور یہ فضیلت اس حدیث پاک میں بیان کی گئی. تو آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کیجیے, اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ضروری قرار دے دیجیے, برابر پڑھتے رہیے. اس سورہ کریمہ میں, بلکہ آپ یہ کہیے کہ پورے قرآن حکیم میں سب سے بہترین آیت الکرسی ہے. جیسا کہ مسلم شریف میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں ابی بن کعب نے یہی کہا تھا کہ پورے قرآن حکیم میں سب سے اعظم آیت, بڑی آیت, گریٹ آیت یہ آیت الکرسی. اچھا یہ کرسی کیا ہے؟ آیت الکرسی میں دو لفظ ہے, عرش اور کرسی. تو عرش کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ کتنا بڑا ہے وہ, نہیں ہے, اتنا بڑا ہے وہ جس پر اللہ مستوی ہے. الرحمن وعلی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. کتنا بڑا ہے عرش معلوم نہیں, بتایا نہیں گیا. اتنا بڑا ہے کہ بتایا ہی نہیں ہے کہ عرش کتنا بڑا. ہاں کرسی کتنی بڑی ہے؟ کرسی کیا ہے؟ جہاں اللہ اپنے دونوں قدم رکھتا ہے. موضع قدمین, اس کا مطلب اس کے دو پیر ہیں. اب کیسے ہیں معلوم نہیں. دو ہاتھ ہیں, کیسے ہیں معلوم نہیں. دو آنکھیں ہیں, کیسی ہیں معلوم نہیں. لیس کمثلہ شیء, اس کے مثل کوئی چیز نہیں. تو موضع قدمین, جہاں اللہ اپنے دونوں قدم رکھتا ہے وہ کرسی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرش کتنا بڑا یہ نہیں بتایا گیا, لیکن کرسی کے بارے میں بتایا گیا ہے. کیا کہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو پھیلا دیا جائے اور پھیلا کر ملا لیا جائے تو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے کہ ایک جنگل ہو بہت بڑا اور جنگل کے اندر ایک چھوٹی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. کرسی کا یہ عالم ہے تو عرش کا عالم کیا ہوگا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, کھول کر کے بتا دیا گیا ہے, اور انسان کو آزادی دے دی گئی ہے.
بعض لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں اسلام کے اوپر کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، کیا انہوں نے یہ آیت نہیں دیکھی؟ اور عقلاً بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دین کے قبول کرنے کا معاملہ دل سے تعلق رکھتا ہے، اور دل دلیل سے مانتے ہیں، تلوار سے نہیں۔ تلوار سے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، دل کو نہیں۔ دل تو دلیل سے مانتے ہیں، دل دلیل سے مانتا ہے، بدن کو تلوار سے زیر کیا جا سکتا ہے، تلوار سے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، دل کو نہیں۔ اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، لہذا ایمان کے باب میں زبردستی مسلمان بنانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اسلام پھیلا ہے تو وہ مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام میں زور زبردستی نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے دو شرطیں، کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے، ایک ہے شرائط صحت اور ایک ہے شرائط بقا۔ اس کو یوں سمجھاؤں میں، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری، نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے، اگر کوئی آدمی وضو نہ کرے تو نماز ہوگی نہیں، یہ شرط صحت ہے۔ اچھا وضو بنا کر کے آ گیا لیکن نماز میں کھانے پینے لگا تو تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو کسی چیز کے قبول ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک شرائط صحت اور ایک شرائط بقا۔ آدمی وضو کر کے آئے اور نماز میں بولنے نہیں، کھائے پیے نہیں، وضو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، وضو کر کے آئے مگر نماز میں کھانے پینے لگا، بولنے لگا، تب بھی نہیں ہوگی۔ تو شرائط صحت، شرائط بقا۔ ایسے ہی اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرے تو اللہ اس وقت قبول کرتا ہے جب یہی دو کنڈیشنز پائی جائیں، دو شرائط پائی جائے، ایک شرائط صحت، شرائط بقا۔ شرائط صحت کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، مقصود دکھانا نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ ایک تو یہ اگر ریا کے ذریعے خرچ کر رہا ہے تب تو اس کا یہ مال بیکار چلا گیا، رائے گاں چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیویشن نہیں۔ لیکن اگر اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے لیکن خرچ کرنے کے بعد احسان جتا دے، ارے میں نے تجھے تو 5,000 روپے دیے تھے، میرا احسان ہے تیرے اوپر، تو دیکھو اخلاص کے ساتھ دیا لیکن بعد میں احسان جتا دیا، اللہ کی نگاہ میں اس خرچ کرنے والے کی کوئی اہمیت نہیں اور اس خرچ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پاک مال خرچ کرو اور اچھا مال۔ ایک ہوتا ہے پاک مال اور ایک ہوتا ہے اچھا مال، دونوں فرق سمجھتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، کچھ جو ردی کھجوریں ہوتی تھی وہ مسجد نبوی میں لا کر کے ٹانگ دیا کرتے تھے تاکہ جو مسجد نبوی میں رہنے والے خاص طور سے اصحاب صفہ اس میں سے کھجوریں توڑ توڑ کر کے کھاتے رہیں، اور یہ کھجوریں ردی ہوا کرتی تھی۔ تو ردی کھجوریں یعنی جو پیسہ کہیں نہ چلے وہ مسجد مدرسے میں دے دو۔ اب جو ردی کھجوریں ہوتی تھی وہ لا کر کے مسجد سے لٹکا دیا کرتے تھے، بیچارے اصحاب صفہ توڑ توڑ کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متربع کیا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، ارے تم کو دیا جائے تو تم لے لو گے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم ردی کھجور لے لیتے کیا؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، یقیناً تم لینے والے نہیں ہو، تو پھر جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہ کیوں لا کر کے لٹکا دے رہے ہو؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تو یہ خراب چیز، دیکھو جائز تو ہے، وہ خراب چیز ہے، ردی کھجور ہے لیکن ہے تو کھجور نا، لا کر کے لٹکا دیا جائے، لیکن اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ اور ایک ہے ناپاک یعنی حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا، لوٹ مار کے ذریعے، غصب کے ذریعے، چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، دادا گیری کے ذریعے جو چیز حاصل کی گئی ہو، جو مال حاصل کیا گیا، یہ ناپاک ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ناپاک، ایک چیز ہوتی ہے خراب۔ خراب اور ناپاک میں فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں ناپاک مال بھی قبول نہیں کرتا اور خراب مال بھی قبول نہیں کرتا۔ دیو تو پیور دو، پیور دو، اس لیے کہ تم پیور ہی لیتے ہو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ ایک بات اور بیان فرمائی گئی کہ آدمی خرچ کرے تو علانیہ بھی خرچ کر سکتا ہے، یہ نہ کہا جائے کہ ریاکار ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام علانیہ بھی خرچ کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی انسپائریشن ملے کہ اللہ کی راہ میں ہم بھی خرچ کریں۔
اب ایک آدمی نے کوئی چیز بٹوا دی، ایک آدمی نے کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے دی، علانیہ یہ نیک کام کر رہا ہے، تو دوسرے لوگوں کو کوئی اور چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا داعیہ ملتا ہے، ایک انسپائریشن ملتا ہے. تو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، چھپ کر بھی خرچ کر سکتے ہو اور علانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو، سرا وعلانیۃ، چھپ کر کے بھی اور کھلے طور پر. اب خرچ کرنے کا بیان ہے، خرچ کرنے کے بیان کے سیاق میں سود کا بیان چالو ہے. بینکنگ نظام 200 سال پرانا ہے، اور یہ اس وقت جو بینکنگ سسٹم ہے در حقیقت یہ 200 سال پرانے بینکنگ نظام کی لیٹسٹ شیپ ہے، جدید شکل ہے اس کی. ورنہ بینکنگ نظام 200 سال پرانا ہے. یہ جو اس وقت بینکنگ نظام ہے یہ اس 200 سال پرانے نظام کی لیٹسٹ شکل ہے، جدید شکل ہے. میرے پاس 2 سوالات اس تعلق سے آئے. وہ یہ کہ بینک سے لون لینے میں کیا دقت ہے؟ پیسہ ہم لے لیں اور تھوڑا بہت اس کے اوپر ہم اگر سود دے دیں، حرج کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ، تو انہوں نے 2 وجہ بتائی. 2 وجہ یہ بتائیں کہ بھائی بینکنگ نظام کے بظاہر 2 فائدے ہیں، ایک لارج ٹرم ہے اور ایک میس ٹرم ہے. 2 لیولز ہیں اس کے. لارج ٹرم یہ ہے کہ ہم بینک سے ایک کثیر رقم لے لیں اور ایک انڈسٹری قائم کریں، ایک کمپنی قائم کریں. اب وہ یہ بول رہا ہے کہ بینک سے کئی کروڑ روپے لے کر کے اگر میں ایک کارخانہ، ایک انڈسٹری قائم کرتا ہوں تو سینکڑوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے، بے روزگاروں کو روٹی ملتی ہے. تو یہ تو بہت اچھا معاملہ ہے، بہت اچھا کام ہے یہ. تو کیوں نہ بینک سے پیسہ لیا جائے اور شرح سود دیا جائے؟ اس میں کیا دقت ہے؟ اسلام کیوں اڑنگا لگاتا ہے کہ لون نہیں لینا، سود نہیں لینا؟ اس کا فائدہ تو یہ ہے لارج ٹرم میں کہ ہم کئی کروڑ روپے لے کر کے بینک سے اور ایک انڈسٹری قائم کرتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو کاروبار مل رہا ہے، ان کا پیٹ چل رہا ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو سود کا یہ شاندار فائدہ ہے بظاہر. اور ایک ہے میس ٹرم. آدمی کی بہت ساری اپنی خواہشات ہوتی ہیں لیکن پیسہ اس کے پاس نہیں ہوتا کہ میں ذرا شاپنگ کر لوں یا اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھی اچھی چیزیں خرید لوں. تو بینک سے تھوڑا پیسہ لے کر کے اگر میں اپنی خواہش کی تکمیل کروں تو اس میں برا کیا ہے؟ تھوڑا سا سود دے کر کے. یہ ہے لارج ٹرم ایک لیول، اور دوسرا لیول میس ٹرم ہے. ان 2 لیولوں کو پیش کیا گیا میرے سامنے اور بظاہر دلیلیں بڑی اچھی لگ رہی کہ انڈسٹری اگر قائم کر لیتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو روزگار مل جائے وغیرہ وغیرہ، اور اگر خود لے رہا ہے اپنے لیے تو اس کی بہت ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی. تو الزامی جواب یہ ہے کہ اگر یہی فائدے چوری کے اور ڈاکے کے بیان کیے جائیں تو چوری اور ڈاکہ جائز ہو جائے گا کہ بھئی چلو ایک انڈسٹری قائم کرنی ہے، ہزاروں لوگوں کو کام مل جائے گا تو چلو چوری کر کے پیسہ لے آؤ، اور اپنی خواہشات پوری کرنی ہے چلو بھائی ڈاکہ زنی کر کے چوری کر کے لے آؤ. تو الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر یہی بات کہی جائے کہ بھئی بینک سے کیوں لے رہے ہو، چوری کر کے لے آؤ تاکہ لوگوں کو کاروبار مل جائے، چوری کر کے لے آؤ تاکہ تمہاری خواہشیں پوری ہو جائیں، تو یہ تو الزامی جواب ہے. تحقیقی جواب یہ ہے کہ اسلام نے جو سود کو حرام کیا ہے اس میں بہت بڑی باریکی ہے، بہت باریکی. گہرائی میں آپ جائیں گے تو آپ کو بہت بڑی باریکی نظر آئے گی. ذرا دیکھیے، میں 10 کروڑ روپے بینک سے لے رہا ہوں لون، اور ایک انڈسٹری قائم کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ 10 کروڑ کے اوپر بینک شرح سود لگائے گا. آپ کو شرح سود پر سود ادا کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کو بینک کا سود ادا کرنا ہے تو انڈسٹری سے جو پروڈکشن نکل رہا ہے اس کی قیمت کے اندر اضافہ تو آپ کرنے ہی والے ہیں، اضافہ کرنے ہی والے ہیں، اس لیے کہ آپ کو سود چکانا ہے. تو اس طرح
اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، پاور آف پرچیس متاثر ہوگا، اور پاور آف پرچیس اگر متاثر ہو تو ڈیمانڈ متاثر ہوتا ہے، اور ڈیمانڈ متاثر ہو تو سپلائی متاثر ہو جاتی ہے۔ کتنا دور رسم ہے، کبھی آپ نے غور کیا اس کے اوپر؟ اسلام کا قانون جو ہے سود کی حرمت کے بارے میں اتنا شاندار قانون ہے کہ الفاظ نہیں کی تعریف کی جائے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دیہاتی کھیتی کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ سبزیاں لے کر کے شہر میں بیچنے کے لیے آتے ہیں، ممانعت ہے کہ کوئی شہری راستے ہی میں جا کر کے اس دیہاتی سے مل کر کے مال خرید لے، ممانعت ہے۔ لا یبیع حاضر لباد، کوئی شہری دیہاتی سے راستے ہی میں جا کر کے سبزیاں وغیرہ نہ خریدے اور مارکیٹ میں لائے، خود اس دیہاتی کو مارکیٹ میں لانے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ راستے میں اونے پونے خرید لے گا، اس کے بعد اس کے اوپر قیمت پر اضافہ کر کے ظاہر ہے کہ وہ قیمت بڑھا دے گا اور قیمت بڑھا کر کے بیچے گا۔ اگر وہ دیہاتی لاتا تو کم قیمت میں لوگوں کو وہ شے مل جاتی، اب یہ بیچ میں خرید کر کے مارکیٹ میں لا رہا ہے، ظاہر ہے کہ قیمت میں اضافہ ہو ہی جائے گا۔ تیسری مثال، کسانوں کی سہولت کے لیے ڈیم بنانے کا پلان گورنمنٹ نے رکھا، ڈیم بنا دیں گے، پانی کا افراط ہونے کی وجہ سے تمہاری کھیتیاں سیراب ہوں گی، فصل آئے گی، لیکن ظاہر ہے کہ ڈیم کے اوپر کروڑوں کا خرچہ ہے۔ اب جب ڈیم بنائے گی گورنمنٹ تو ٹیکس لاگو کر دے گی کاشتکار کے اوپر، اور کاشتکار کے اوپر جیسے ہی ٹیکس لاگو ہوگا وہ غلے کی قیمت بڑھا دے گا، جی غلے کی قیمت بڑھا دے گا۔ اور یہ حدیث تو اتنی پیاری ہے، لا یبیع حاضر لباد، کوئی شہری اس کو معلوم ہو جائے کہ کوئی دیہاتی سبزیاں لے کر کے آ رہا ہے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے، راستے میں جا کر کے نہ خریدے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی اصل قیمت کے اوپر اضافہ کر کے شہر کے لوگوں کو بیچے گا۔ کوئی آدمی ایسی حرکت نہ کرے، دیہاتی کو یہاں آنے دے۔ اسلام کا قانون معیشت، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ سی اے کر رہے ہیں وہ قرآنی معیشت اور اسلام کی معیشت کو پڑھیں، اسلام کے معاشی نظام کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں۔ ہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، آپ بھی راضی ہیں، بینک بھی راضی ہے، اور میاں بیوی راضی، تو کیا کرے گا قاضی؟ آپ بھی راضی ہیں نا، آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں کہ آپ لون لیں، آپ سود دیں، آپ کے اوپر کوئی جبر تو کر نہیں رہا ہے، آپ بھی راضی ہیں، بینک بھی راضی ہے، تو اب لینے میں کیا پرابلم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قانون الہی نتائج کو سامنے رکھ کر کے کسی چیز کے اوپر حکم لگاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ راضی ہو جائیں کسی چیز کے اوپر اور بینک بھی راضی ہو جائے، لیکن نقصان تو عوام کا ہے نا، لہذا دور رس نتائج کو سامنے رکھ کر کے اسلام اس چیز کے اوپر حکم لگاتا ہے، حلت کا یا حرمت کا۔ اسی وجہ سے ارسطو نے انتہائی خفا ہو کر کے کہا تھا کہ منی ڈز ناٹ بریڈ، روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا۔ عجیب بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا تو اور کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اسی آیت کے اندر کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، تو جواباً مشرکین نے کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا، ارے خرید و فروخت تو ربا ہی کی طرح ہے بھائی، یہ گلاس میں 5 روپے میں لا کر کے 6 روپے میں بیچتا ہوں، ایسے ہی میں کسی کو 100 روپیہ دے کر کے 101 روپیہ لیتا ہوں، تو دونوں چیزیں ایک ہی ہو گئی نا، انما البیع مثل الربا۔ یہ گلاس میں 5 روپے میں لا کر کے 6 روپے میں بیچتا ہوں اور 100 روپیہ دے کر کے کسی کو میں 101 لیتا ہوں، تو دونوں چیزیں تو ایک ہی ہیں، دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں، اس لیے کہ تجارت میں رزق ہوتا ہے۔ یہ 5 روپے میں آپ نے خریدا، ہو سکتا ہے کہ 5 روپے میں بھی نہ بکے، 6 روپے میں تو بکنا درکنار، 3 روپے میں آپ کو بیچنا پڑے گا، رزق ہی ہے یہ، تجارت میں رزق لینا پڑتا ہے، اور سود خور کو کوئی رزق نہیں لینا پڑتا، اسے معلوم ہے کہ راس المال کے اوپر منافع یقینی ہے، اسے ملنا ہی ہے، 100 روپے کے اوپر 1 روپیہ ملنا یقینی ہے، جبکہ تجارت میں یہ نفع یقینی نہیں بلکہ رزقی ہے۔ رزقی اور یقینی میں، شیورٹی اور یقین میں فرق، شیورٹی میں اور رزق میں کیا فرق نہیں ہے؟ ایک طرف شیورٹی ایک طرف رزق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سود کو
حرام قرار دیا ہے. اچھا اب جب سود، پہلے تو یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں خود خرچ کرو، اپنی مرضی سے خرچ کرو. اچھا ہاں کوئی قرض ورز مانگے تو سود مت لو، سود نہ لو نہ دو. اچھا جب سود کو حرام قرار دے دیا گیا تو اب قرض یہ معاشرے کی ناگزیر ضرورت ٹھہری. اب اللہ کہتا ہے کہ قرض مانگنے کے لیے کوئی آئے تو قرض دے دو، سود مت لو. اچھا اب قرض جب لے تو تین چیزیں ضروری ہیں، ایک تحریر، ایک مدت کی تعین اور دوسرے گواہ. یہ ضروری تین چیزیں. مثلا آپ نے مجھ سے 10,000 روپیہ لیا، قرآن حکیم بولتا ہے کہ قرض لینے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اگر قرض لو تو اس کے اندر تین چیزیں ضروری ہیں، تین شرطیں اس کی. ایک تو مدت، یہ 10,000 روپیہ لے رہے ہو، لکھو کب دو گے، تاریخ لکھو. ایک تحریر، اور اس کے بعد لکھ لیا گیا. اب مدت لکھ لو کب دو گے، ایک تو لکھ لیا گیا، دوسرے مدت لکھ لی گئی. اور گواہ کون کون ہے بھائی؟ دو گواہ آ جاؤ. اگر دو مرد گواہ نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں یہ گواہ بنے. تو گویا کہ تحریر، مدت اور گواہ، یہ تین چیزیں قرض کے اس میں ضروری ہیں. اس لیے کہ قرض کے لین دین میں آدمی لیتا تو بڑی خوشی سے ہے، لیکن دینے میں ایسا لگتا ہے جیسے جبل رضوہ اس کے اوپر رکھا ہو. بڑی آسانی سے لے لے گا لیکن دینے کے لیے پسو پیش کرے گا. لہذا مدت کی تعین ضروری ہے اور گواہ وہاں موجود ہونی چاہیے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. یا ایھا الذین، آیت الدین اس کو کہتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اب دے دیا آپ نے قرض، مدت بھی لکھ لی گئی، گواہ بھی ہیں، اب نہیں دے پا رہا ہے، مدت نکل گئی، 3 مہینے کی مدت تھی نکل گئی، نہیں دے پا رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں زبردستی مت کرو. فنظرۃ الی میسرہ، اسے مہلت دے دو خوشحالی تک، جب تک وہ دے نہ سکے. اچھا آپ نے کتنی مہلت دی؟ چل بھائی 3 مہینہ اور مہلت. 3 مہینے کے بعد بھی نہیں دے پا رہا ہے، چل 3 مہینہ اور. اب اللہ آخری بار یہ کہہ رہا ہے نہیں دے پا رہا ہے نا مہلت کے بعد بھی، وان تصدقوا خیر، صدقہ دے دے، صدقہ دے دے. اب آدمی سوچتا ہے ارے پیسہ میرا، میں صدقہ کیوں کروں؟ تو اللہ نے فرمایا اس دن کو یاد رکھو جب تم حاضر ہونے والے ہو میرے سامنے، میں پورا پورا بدلہ دے دوں گا. تب اب یہ قرض دینے والا بولتا ہے ارے پورا پورا بدلہ ملنے والا، جان دے صدقہ کر دیتا ہوں. اللہ قرآن حکیم کا انداز بیان آپ دیکھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس طریقے سے بات کرتا ہے، اس طریقے سے بات کرتا ہے. فنظرۃ الی میسرہ وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم علم رکھو، جان لو، تو یہی بہتر لگے گا کہ صدقہ کر دو. کیوں بہتر کیوں ہے؟ ارے بھائی ہم نے 10,000 روپے آپ کو دیا تو 10,000 میں لے رہا ہوں، یہ بہتر ہے کہ میں 10,000 دے کر کے معاف کر دوں؟ یہ بہتر ہے. نہیں، قرآن حکیم بولا وہ بہتر ہے معاف کر دینا. کیوں؟ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ 10,000 روپے اس سے لے لو. صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر. کیوں؟ آگے آیت، اگلی آیت، خیر لکم ان کنتم تعلمون. رمضان میں آیت پڑھو، ابھی پڑھیں، وہ بہت آگے نکل گئے. اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ ثم توفی کل نفس بما کسبت. اگر تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا، اور اس کے بعد قیامت کے دن ڈبل ٹبل اپنی شان کے مطابق اس میں بڑھا کر کے تم کو دے دے گا. یہ تو بہتر کیا؟ ذرا سوچو. ایک آدمی نے 10 روپیہ کسی کو دے دیا، اب اللہ کہہ رہا ہے اس کو معاف کر دے. میں کیوں معاف کروں؟ میں کیوں معاف کروں؟ اللہ فرما رہا ہے ایسا کر، میں 10 کروڑ دینے والا ہوں، 3 مہینے میں تجھے 10 روپیہ ملنا. یہ بہتر ہے کہ 50 سال کے بعد اگر میں تجھے 10 کروڑ دے دوں تو یہ بہتر ہے. عقل مند آدمی رسک لے لے گا. چلو کون 10 روپیہ لے گا، جان دے 10 کروڑ ہی صحیح، اگرچہ 4-5 سال بعد 10 سال بعد رسک ہے، لیکن پیسہ زیادہ ملنے والا ہے. لہذا اگر دنیا کی 50-60 سالہ زندگی کو 50-60 سالہ زندگی کو آخرت کے مقابلے میں داؤں پر لگا دیا جائے اور آخرت کی زندگی کو حاصل کر لیا جائے تو سودا برا نہیں ہے، سودا برا نہیں ہے.
اس کے بعد ایک فرمایا گیا آگے مقام پہ کہ دل بھی گنہگار ہوتا ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. اس کا دل گنہگار ہوتا ہے. ایک بات بولوں, دل کیسے گنہگار ہوتا ہے؟ آدمی جب تک کوئی گناہ کا کام نہ کر لے, خالی دل میں اگر برا خیال آ جائے تو اس پر گرفت نہیں ہوتی. اگر اندر ہے تب تک اس کے اوپر گرفت نہیں ہے, باہر نکل آئے تو گرفت ہے. جیسے خون اندر ہے, اندر خون ہے, پاک ہے کہ ناپاک؟ پاک ہے. اگر ناپاک ہو تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ تو خون جب تک اندر ہے تب تک پاک, باہر نکل آئے تو ناپاک. اس کو دم مسفوح کہتے ہیں. دم مسفوح استعمال کرنا جائز نہیں. تو دیکھو, ایک چیز اپنی حد سے باہر نکل آئے, حد کے اندر ہے تو پاک, اور حد کے باہر نکل آئے تو ناپاک. دم مسفوح حرام ہے. ایسے ہی جب تک دل کے اندر وہ برائی ہے دل ہی میں, تب تک تو گرفت نہیں ہے. اگر اس برائی کو آپ نے عملی جامہ پہنا دیا تب گرفت ہے. جب تک آدمی عمل نہیں کرتا تب تک فرشتے لکھتے ہی نہیں. نقطہ یہ معلوم ہوا کہ نیت کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا. اب نیت کا علم اللہ کے علاوہ فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا تو لکھیں گے کیسے کس کے دل میں کیا ہے؟ بتاؤ. فرشتوں کو بھی انسان کے دل میں کیا برائی اور کیا بھلائی ہے اس کا علم نہیں ہے, لیکن سنا ہے کچھ بزرگوں کو معلوم ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کاش لوگ قرآن کو پڑھتے تو یہ برا عقیدہ, یہ گندا عقیدہ نہ رکھتے, کفریہ اور شرکیہ عقیدہ. دل میں کیا ہے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا, اور جب تک وہ کرتے نہیں تب تک فرشتے لکھتے نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے, جب تک آدمی عمل نہیں کرتا تب تک گناہ نہیں ہے. دل میں اگر وہ برائی ہو تب تک اس کی پکڑ نہیں, لیکن اس کو بھی گناہ کیوں کہا گیا, یہ سوال ہے. سوال سمجھ میں آیا نہیں نا؟ سوال سمجھ میں آیا کہ بھائی آدمی جب تک, جیسے شراب پینا ہے تو شراب پینے کا خیال دل میں آیا تو دل میں خیال آنے کی وجہ سے گرفت نہیں ہوگی. فرشتے نہیں لکھیں گے اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے دل میں شراب پینے کا خیال آیا ہے. جب پی لے گا فوراً لکھ لیں گے, ہاں پی لیا, اب پی لیا, عمل کر لیا. سوال یہ ہے کہ پھر جب دل میں آنے والی برائی کے اوپر پکڑ نہیں ہے تو اس کو گناہ کیوں کہا گیا؟ یہ سوال ہے. سوال سمجھ میں آیا؟ جب وہ گناہ نہیں تو اس کو گناہ کیوں کہا گیا؟ جواب اس کا یہ کہ نقشہ تو ہے نا. ایک انجینئر جب کوئی بلڈنگ بناتا ہے, بلڈنگ یہ بلڈنگ بنانی ہے تو ایسے ہی نہیں بنا لیتا, پہلے اس بلڈنگ کا پورا نقشہ کاغذ کے اوپر اتارتا ہے اور بنانے والے کو وہی نقشہ دے دیتا ہے کہ اسی نقشے کے مطابق بلڈنگ بنے گی. برابر ہے؟ تو چونکہ نقشہ پہلے کاغذ کے اوپر بنا ہے, بلڈنگ بعد میں وجود میں آئی ہے, ایسے ہی برائی کا نقشہ دل میں پیدا ہو چکا ہے. اگرچہ بلڈنگ نہیں بنی ہے لیکن نقشہ تو ہے نا, اور نقشہ وہی ہے جو باہر کا ہے. لہذا برائی کا جو نقشہ بنا ہے وہ برائی ہے, تو اسی وجہ سے اس کو گناہ کہا گیا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھو, غور کرو, سمجھ میں آ. اللہ نے ارشاد فرمایا آگے, بہت اچھی بات ہے اور رمضان سے متعلق بھی ہے. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. جو لوگ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے, ہمیں بخش دے. اس کے بعد یہ فرمایا المستغفرین بالاسحار, سحر کے وقت, خاص طور سے تہجد کے وقت, بالاسحار تہجد کے وقت جو آدمی مغفرت طلب کرے اللہ سے. اور یہ وہی وقت ہے جب اللہ سمائے دنیا پر اترتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں, کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں, کون ہے جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں. بالاسحار, اسحار سے مراد سحر کا وقت, تہجد کا وقت. اس کا مطلب ہے اگر اللہ سے کچھ لینا ہے اور جلدی جلدی میں لے لینا ہے تو تہجد کو لازم پکڑو, جلدی سے مل جائے گی. ہاں مل جاتا ہے, اس لیے کہ حدیث پاک میں خود موجود ہے, بندہ مانگے میں دیتا ہوں, لیکن وہی رات کا تہائی حصہ, ثلث لیل,
المستغفرین بالاسحار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اختتام پر ایک دعا سکھائی ہے بہت پیاری. کیا؟ اب میں پڑھوں؟ کیا پڑھو گے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے رب ہماری پکڑ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. برابر ہے. بھولنا کسے کہتے ہیں اور خطا کسے کہتے ہیں سمجھاؤں؟ ایسے کہ کوئی کام بہت ضروری تھا، یاد نہیں رہا، نہیں کر پایا، یہ نسیان. سمجھ میں آیا؟ ایک کام کرنا بہت ضروری تھا، یاد نہیں رہا، کر نہیں پایا، نسیان. دیٹس کالڈ نسیان، بھول جانا. اور ایک کام کرنا ضروری تھا، کر تو لیا لیکن غلط ہو گیا، صحیح سے کیا نہیں، یہ خطا. ان نسینا او اخطانا. اگر ہم سے نسیان ہو جائے، اگر ہم سے خطا ہو جائے، یہ میں نے سمجھایا نسیان اور خطا کو جو اس آیت کریمہ میں ہے. نسیان کس کو بولتے؟ ایک کام کرنا ضروری تھا مگر یاد نہیں رہا، نہیں کر پایا، بھول گیا، بھول گیا. اور ایک کام کرنا ضروری تھا، بھولا نہیں، کیا لیکن ایٹ رینڈم کر لیا، غلط ہو گیا، وہ یہ خطا ہے. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں خطا. اور یہ دو چیزیں ہیں، بلکہ ایک اور چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھا لی ہے بندے سے. تین چیزیں اللہ نے بندے سے اٹھا لی ہے. چلو وہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی عن الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطلاق فی کتاب النکاح. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے اللہ نے تین چیزیں ہٹا لی ہیں. کیا؟ ایک تو نسیان، بھول گیا. اس کے بعد خطا. خطا کا مطلب وہی سمجھایا، کام کیا لیکن غلط ہو گیا، وہ الٹا پلٹا ہو گیا، سیدھا نہیں الٹا ہو گیا، یہ خطا ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور تیسرے جبرن کوئی کام کرایا جاؤ. دیکھو ایک لڑکی کی شادی ایک لڑکے سے کر دی گئی، پھر لڑکی والوں میں اور لڑکے والوں میں کچھ انبن ہو گئی، فوراً دولہے کو پکڑ لیا گیا اور گن پوائنٹ کے اوپر طلاق دے میری لڑکی کو ورنہ گولی مار دوں گا. اب وہ بول دیتا ہے میں نے طلاق دے دیا، طلاق ہو جائے گی؟ نہیں. لوگ کہتے طلاق ہو جائے گی، طلاق نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ استقراء ہے، یہ جبر ہے یہ، اور جبر سے کوئی کام کرایا جائے تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے. لہذا جبرن اس طریقے کی کوئی حرکت کرائی جائے تو وہ چیز ہوگی ہی نہیں، جبری طلاق ہے ہی نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اسی پر بہت مار کھا چکے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء نے یہ کہا کہ کوئی اگر جبری طلاق ہو جائے تو ہو جاتی ہے، لڑکا مجبور ہو کر کے اس کے اوپر جبر کیا جائے اور وہ طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے. امام مالک نے کہا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے خلاف ہے. اکراہ اور استقراء کو اٹھا لیا گیا. تو حضرت امام مالک کو پکڑ کر کے ان کے منہ میں کالک لگا کر کے کوڑے مار کر کے گدھے پر بٹھا کر کے پورے شہر میں گھمایا جاتا، جہاں پبلک بیٹھی ہوتی وہاں گدھے کو روک دیا جاتا. تو حضرت اترتے، کہتے بھائی جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور بولتا ہوں کہ طلاق مکرہ کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر. پوری حکومت ایک طرف ہے، امام ایک طرف ہے. اللہ حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے لیے پورا شہر ایک طرف ہے، اور جو بول رہا ہے کہ ہو جاتی ہے، لیکن حدیث کو لینے والا بولتا ہے کہ حدیث موجود ہے، تم لوگ غلطی کیوں کرو. ضروری نہیں کہ لوگ تعداد میں زیادہ ہوں تو صحیح ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا امام مالک غلط ہو جائیں گے نا، اس شہر میں ایک ہی آدمی تو بول رہا ہے. تو قلت اور کثرت یہ صداقت کی دلیل نہیں ہوتے. صداقت اور حق کا معیار دلائل ہوتے ہیں، قلت اور کثرت نہیں. کہ یہ آدمی کم قلت میں ہے تو ناحق پر ہے، یہ آدمی کثرت میں ہے تو حق کے اوپر. نہ، یہ معیار حق قلت اور کثرت نہیں، معیار حق و صداقت صرف دلائل ہوتے. یہ دیکھا جائے کہ دلائل کس کے پاس کیسے ہیں. کبھی کبھی گرو گڑ اور چیلا شکر ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ بڑے نے کوئی بات کہہ دی تو صحیح ہو. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں آئیں، حدیث پاک میں موجود ہے، حدیث صحیح.
دونوں کے پاس ایک ایک لڑکے، ایک عورت کا بڑی کا لڑکا گم ہو گیا. اب بیچاری ممتا کی ماری دعویٰ کر بیٹھی وہ بچہ میرا ہے، تو چھوٹی والی کا. اب چھوٹی والی بول رہی ہے کہ میرا بچہ ہے یہ. بولے تیرا کیسے؟ میرا ہی ہے، جبکہ اس کا بچہ کھو چکا تھا. یہ مقدمہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کی قوت بہت زبردست عطا فرمائی تھی. ہم 17ویں پارے میں بحث کریں گے. تو 17ویں پارے میں دوسرا واقعہ بیان کیا گیا، یہ حدیث میں ہے. حضرت داؤد نے کہا کہ تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ بولے لڑکا میرا ہے. تیرا دعویٰ کیا؟ بولے لڑکا میرا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو بچہ تیرا ہے. اب جب دونوں عورتیں نیچے اترنے لگیں، وہ چھوٹی والی تو بہت مایوس تھی اور وہ بڑی والی انتہائی کائیاں، وہ بہت خوش تھی کہ میرا ایک بچہ گیا لیکن ایک تو مل گیا، اسی کو پال لوں گی، بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا. نیچے جب اترے دونوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ بولے ہوا کیا؟ آپ کے ابا نے فیصلہ کر دیا ہے بچہ میرا ہے. بولے فیصلہ غلط ہے ابا کا. حضرت سلیمان بولے حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ غلط ہے. کہا کہ میرے بچے تو ہی فیصلہ کر دے. کہا کہ تم دونوں کا دعویٰ ہے نا یہ بچہ تم دونوں کا ہے، لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آدھا آدھا کر کے دے دیا جائے، آدھا تجھے آدھا تجھے. چھری لاؤ، کاٹ کر کے آدھا آدھا دونوں کو دے دیا جائے. تو بڑی خاموش تھی، چھوٹی چلا پڑی، نہیں نہیں بچے کو مت کاٹو، اسی کو دے دو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بچہ اسی کا ہے، بچہ اسی کو دے دیا جائے. اللہ ففہمناہا سلیمان. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو کتنی فہم عطا فرمائی. اللہ ان کی فہم کی تعریف کرتا ہے جبکہ فہم اسی کا دیا ہوا ہے. یہ حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے. تو یہ تین چیزیں امت سے اٹھا لی گئی. بھول جائے گرفت نہیں، غلط ہو جائے کوئی کام اس پر گرفت نہیں، اور جبرن کوئی کام کروا لیا جائے اس پر بھی گرفت نہیں ہے. اب یہیں سے ایک مسئلہ نکلا، عمرانہ والا مسئلہ. عمرانہ کا دعویٰ یہ تھا اور اتنی لیدے ہوئی ہے اس مسئلے کے اوپر. عمرانہ کا دعویٰ یہ تھا کہ میرا سسر میرے اوپر واقع ہو گیا اور میرے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے. سسر نے بہو کے ساتھ ریپ کیا. اب یہ فتویٰ ہر مدرسے میں پہنچا کہ باپ نے بہو کے ساتھ یہ برا کام کر لیا ہے تو اب یہ لڑکے کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ برا کام کرنے والا باپ ہے تو اب لڑکے کے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے لڑکی ہے. تمام جگہ سے یہ فتویٰ آ گیا کہ لڑکی حرام ہو گئی ہے. لیکن اس حدیث کی روشنی میں اہل حدیثوں نے یہ فتویٰ دیا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا جبرن ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبر کو امت پر سے اٹھا لیا ہے. اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لہذا وہ اب بھی اس کے نکاح میں. یہ اور بات ہے کہ باپ بہت بڑا مجرم ہے، قابل گرفت حرکت کی ہے اس نے اور اس کے نکاح سے نکلی نہیں، اب بھی وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے. غلطی باپ سے ہوئی اس لیے کہ یہ ریپ ہے اور جبرن ہوا ہے ایسا معاملہ، اور جبر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے. جبر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز ہوئی ہی نہیں، وہ چیز ہوئی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں اٹھا لی. لہذا کسی مسئلے کے اوپر حکم لگانے کے لیے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. اے اللہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس طریقے کی سزا ہمیں مت دینا جیسے پچھلے لوگوں کو تو دے چکا ہے. اللہ کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ایسی سزا مت دینا جس گناہ کے اوپر تو پہلے لوگوں کو سزا دے چکا ہے. کتنی پیاری دعا ہے. ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اے اللہ ایسا بوجھ بھی مت ڈالنا جس کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اے بہت بڑی بات ہے. اچھا آدمی جب گناہ کرتا ہے تو کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ کوئی بولو جلدی سے بولو. کوئی آدمی کوئی غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، گواہ کتنے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم؟ کیا بات، ماشاء اللہ. مولوی 4 ہی گواہ ہوتے ہیں، 4 گواہ ہوتے ہیں. بہت جینیس ہے، یہ جینیس ہی جواب دے سکتا ہے. تو
4 गवाह होते हैं। पहला गवाह किरामन कातिबीन, एक, और दूसरा गवाह अमालनामा, ये तो रख दिया जाएगा ना, इसलिए कि किरामन कातिबीन दुनिया ही में लिख रहे हैं, वो गवाह हैं, और उसके बाद अमालनामा उसके साथ कब्र में दे दिया जाता है। जा, तो अमालनामे में लिख दिया गया है, वो गवाह है, अमालनामा गवाह है। इसी वजह से कयामत के दिन वईदा सुहुफुन नुशिरत, जब अमालनामा को फैला दिया जाएगा, ले पढ़, गवाह नहीं है वो, अगर गवाह ना हो तो फैलाने का क्या मतलब है? वो किताब है, वो इकरा किताब, लेकर अपनी किताब पढ़ ले, 15वें पारे में इकरा किताब, वईदा सुहुफुन नुशिरत, फैला दिया जाएगा सहीफों को, नामे अमल, ले पढ़, इसका मतलब है फैला दिया जाएगा, गवाह है अमालनामा। एक गवाह तो अमालनामा, दूसरा गवाह किरामन कातिबीन, और तीसरा गवाह जमीन। नहीं, दलील इसकी यौमैदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन अपने खबरों को बयान कर देगी। और क्यों बयान कर देगी मालूम है? मिट्टी के अंदर मैग्नीशियम होता है, जिससे टेप रिकॉर्डर की रील बनती है, जिसमें आवाज जम जाती है, और जब रील के अंदर मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम की वजह से आवाज उसके अंदर जज्ब हो जाती है और उसको रिवाइंड करके सुना जा सकता है, ऐसे ही मिट्टी के अंदर भी मैग्नीशियम है, ये भी आवाज को और हरकतों को कैच कर रही है। कल क़यामत के दिन ये अपनी खबरों को बयान कर देगी। तीसरी जगह है जमीन है, अल्लाहु अकबर। और सबसे बड़ा गवाह वो तो हिसाब लेने वाला है ना, उसकी गवाही को कोई, वो तो बहुत बड़ा गवाही है। अगर इन तीनों को भी ड्रॉप कर दिया जाए तो सबसे बड़ा गवाह तो वही है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि तन्हाई में, कहते हैं लोगों के सामने गुनाह करोगे तो बड़ी बदनामी होगी, तन्हाई में गुनाह करो जहां कोई ना हो। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि तन्हाई में गुनाह करने से और भी ज्यादा बच, रिपीट करता हूं, तन्हाई में, तारीकी में, खलवत में गुनाह करने से और भी ज्यादा बच, इसलिए कि जो गवाह है वही जज भी है। रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है कौल। तन्हाई में गुनाह करने से और भी ज्यादा बच, इसलिए कि जो तेरे इस फेल का गवाह है वही जज भी है। तो सबसे बड़ा गवाह तो वही है, लेकिन चलो उसको, इसलिए कि वो हिसाब लेने वाला है, तो भाई देखने वाले की गवाही का हिसाब लेने वाला कहेगा मैं गवाह हूं, नहीं भाई मैं अपने आप को अलग करता हूं, बकिया 3 गवाह दे रहा हूं ना। अल्लाह ये कह दे कि भाई तू मुजरिम है, काफी है। लेकिन ये सहीफे, ये गवाहियां, ये क्यों? अल्लाह ये बताना चाह रहा है। तो जी वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना, तो अब एफा का मतलब होता है, अफ़वा का मतलब होता है टू इरेज। इरेज का मतलब यहां कोई धब्बा जो है लगा हुआ था, अब इसको ब्लीच कर दिया गया, ब्लीचिंग पाउडर लगा कर, अब ब्लीच कर दिया गया, धब्बा था ना इधर, अब धब्बा नहीं है ब्लीचिंग के बाद, दैट इज कॉल्ड अफ़्व। हम जब दुआ करते हैं 5 ताक़रातों में तो क्या है वहां? यही लफ्ज है अफ़्व। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू अफ़ू है और तू अफ़्व को पसंद करता है, तो मुझे अफ़्व कर दे, माफ कर दे। तो अफ़्व का मतलब है टू इरेज। ये सफेद कपड़े के ऊपर कहीं से धब्बा लग गया था, छूट नहीं रहा था, ब्लीच करके उस धब्बे को हटा दिया गया, अब धब्बा नहीं दिख रहा, दैट इज कॉल्ड अफ़्व। यानी नामे आमल में जो बुराई लिख दी गई बारी ताला उसको इरेज कर दे, अपनी रहमत की ब्लीचिंग लगा करके उसको इरेज कर दे, वो दिखाई ही न दे। तो यह है अफ़्व, वाफ़ु अन्ना। और वग़फ़िर लना, वग़फ़िर लना का मतलब क्या हुआ? यानी रील ही से निकाल दे तस्वीर को। जब वग़फ़िर लना का मतलब यह है कि गुनाह वही है लेकिन धब्बा है, इरेज नहीं किया है, ढांप दिया उसका। बंदे को अल्लाह दिखा देगा तूने किया था ना, है ना सब, ले मैं तेरे ऊपर रहम कर रहा हूं, ढांक देगा गुनाह दिखा करके, गुनाह लिखा हुआ है और अल्लाह दिखा देगा तूने किया है कि नहीं किया, ढका देगा, अल्लाह उसके ऊपर रहम करते हो, यह मग़फ़िरत। और वरहमना, जाहिर है कि रहम क्यों करेगा वो, रहम ही की वजह से तो माफ करेगा। और तरक्कियां जो रुक गई हैं अल्लाह,
اعمال نیک کے اندر ترقی ہمیں عطا فرما۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، ان کی والدہ کا نام جانتے کیا ہے؟ چلو کوئی نام بتاؤ، حضرت مریم کی والدہ کا نام بتاؤ۔ حنا بنت یعقوز، حنا بنت یعقوز، یہ الف زبر یا قاف و پیش کو، یعقوز زال ساکن، یعقوز، حنا بنت یعقوز۔ کافی عمر کی ہو گئی تھی، ان کے شوہر کا نام عمران تھا، گویا کہ مریم کے والد کا نام عمران، ماں کا نام حنا بنت یعقوز۔ بچے نہیں ہوئے تھے اور بچے کی بڑی تمنا ہوتی ہے، ہر عورت کو بچے کی تمنا ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ان کے آنگن میں ایک چڑیے کا بچہ ہے اور چڑیا اس کے منہ میں دانا اٹھا کر کے ڈال رہی ہے، آنگن میں بڑی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ دعا کی، اے اللہ تو ایک چھوٹے سے پرندے کو اگر اولاد دے سکتا ہے تو اے اللہ میری بھی گود خالی مت رکھ، مجھے اولاد دے دے۔ حمل ٹھہر گیا، قبول ہو گئی دعا۔ قبولیت کا ٹائم ہوگا، مانگنے کا سلیقہ چاہیے، قبول ہو جاتی ہے دعا، قبول ہو جاتی ہے دعا۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ حمل جب ٹھہر گیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً ایک نیک تمنا کر لی، ابھی بچہ پیٹ ہی میں ہے، نیک تمنا کر لی۔ ماؤں کو چاہیے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نیک تمنا کر لیں، عالم بناؤں گی، ایک اچھا انسان بناؤں گی، قوم اور ملت کے لیے، اسلام کے لیے وقف کر دوں گی، یہ اچھی تمنا۔ انہوں نے کیا تمنا کی؟ نذرت لک ما فی بطنی محررا، تیرے گھر کے لیے وقف۔ اور سوچتی تھی لڑکا پیدا ہوگا، لیکن پیدا ہوئی لڑکی، کہنے لگی ہے میرے رب یہ تو لڑکی ہوئی ہے، لڑکی ہوئی ہے۔ لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ لڑکا نہیں ہوا تو ہم لڑکی ہی اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، قبولیت حسنہ دیتے ہیں ہم تیری لڑکی کو، ہم قبول کرتے ہیں اپنی بارگاہ کے لیے۔ عورتیں جتنا فخر کریں کم، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا میں اپنے گھر کے لیے اس بچی کو قبول کرتا ہوں، اور قبول ہی نہیں بے قبول حسن، اچھا قبول کرتا ہوں۔ اب کون بچی کی کفالت کرے، دیکھ رہے کون کرے؟ ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یہ ان کے خالہ زاد بھائی ہیں، تو حضرت زکریا خالو، کون کفالت کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرتبہ ماں کا ہے وہی مرتبہ خالہ کا ہے۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، حضرت براء بن عازب کی روایت ہے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الادب، کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے ہیں۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالہ یا ماں کے منزلے میں، اور یہ خالو ہوتے ہیں، لہذا وہ قرآن دازی کی گئی۔ قرآن دادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے نام قرآن نکل آئے وہی کفالت کرے گا۔ اذ القون اقلام، قلم ڈال رہے تھے، اس کا مطلب جائز کام کے لیے قرآن دادی کی جا سکتی ہے، قرآن دادی جائز کاموں کے لیے کی جا سکتی ہے۔ بچی پیدا ہوئی، ان کی کفالت میں آ گئی۔ اب یہ رہتی تھی یہ مکان شرقیہ، ہیکل سلیمانی کے مشرقی مقام پہ ایک محراب کے اندر، وہاں یہ بچی رہتی تھی اور بغیر موسم کے پھل آتے تھے۔ حضرت زکریا کو بھی اولاد نہیں تھی، خالو کو بھی۔ انہوں نے ایک دفعہ آ کر کے دیکھا، ارے یہ بچی کہیں باہر نہیں جاتی اور یہ موسم کے پھل بھی نہیں ہے، میری بچی انا لکے ہادا، یہ کہاں سے؟ اس میں ایک نقطہ یہ بتایا گیا کہ باپ کو، گارجین کو اپنی بیٹی کے اوپر خاص طور سے نگاہ رکھنی چاہیے۔ موبائل ہاتھ میں دیکھے، میں نے نہیں لے کر کے دیا، کس نے دیا اس کو؟ کون لایا؟ انا لکے ہادا، اے میری بچی یہ چیز کہاں سے آئی؟ بیٹے کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھیں نظر انداز مت کریں، اگنور مت کریں، بلکہ پوچھیں یہ چیز تیرے ہاتھ میں کہاں سے آئی، میں نے تو خرید کر نہیں دیا۔ انا لکے ہادا، قال من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ دیکھو عورتیں بھی ترقی کر کے، روحانی ترقی کر کے بہت آگے تک نکل سکتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے۔ یہ عورتوں کا مقام، یہ وی آئی پی عورتیں، اور عورتیں ترقی کر کے اس منزل تک پہنچ سکتی ہیں، وی آئی پی عورتیں ہیں سب، اور یہ مثال ہے، نمونہ ہے ہماری ماں و بہنوں کے لیے۔ دیکھو مانگنے کے لیے دونوں کہیں نہیں گئے، حضرت حنا بھی بوڑھی ہو گئی لیکن کسی درگاہ پہ نہیں گئی، بابا دے دو۔ حضرت زکریا بھی کہیں نہیں گئے، بابا فلاں دے دو ہم کو۔ انہوں نے دیکھا کہ چڑیا کو بغیر وسیلے کے ہی مل جاتا ہے۔ چڑیا نے کس کا وسیلہ لیا؟ دلیل لائی جائے۔ وہ جو بچے کو کھلا رہی تھی، چڑیا نے کس کا وسیلہ لیا کہ اس کو بچہ ہوا؟
تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگا انہوں نے اور بڑھاپے میں اللہ نے دے دیا. حنا بنت یعقوب کو مریم کو دے دیا اور زکریا علیہ السلام کو یحییٰ دے دیا, اور دونوں بوڑھے ہو گئے تھے, جوانی کا موسم دونوں کے لیے نکل چکا تھا, لیکن اللہ سے مانگا انہوں نے, اللہ نے ان کو دیا. تو مانگو, بیٹا مانگنا ہو اللہ سے مانگو, بیٹی مانگنا ہو اللہ سے مانگو, اور سچ مچ مانگنے کا سلیقہ ہو تو اس دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا. بقیہ سارے دربار پہ بس کہتے جاتے ہیں تو مل جاتا ہے, نہیں دیتا وہی ہے, لیکن ایک چیز چھین لیتا ہے. کیا؟ دولت ایمان. آیا دینا تو میرے ہاتھ میں, یہ کیا دے گا, تو آیا ہے نا یہاں, میں دیتا ہوں لیکن تیرا ایمان لے لیتا ہوں. جا, سب سے بڑی دولت تو میں نے لے لی تھی. دیتا وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا, کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ کچھ دے سکے. اس کے بعد یہودیوں کی ایک حرکت بیان کی گئی ہے. یہ کہتے تھے کہ یہ جو ان پڑھ امی ہیں, جو ہم میں سے نہیں ہیں, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو یہودی نہیں ہیں, ان سے سود وود لے سکتے ہو. جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کیونکہ یہ دارالحرب ہے لہذا یہاں غیر مسلموں سے سود لیا جا سکتا ہے. قطعاً جائز نہیں ہے. سود حرام ہے تو حرام ہے, چاہے مسلمان سے لو چاہے غیر مسلم سے لو, سود ہے اور وہ ہر طریقے سے حرام ہے. یہ تیسرے پارے کا خلاصہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.